السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، بیماریوں اور بلاؤں مصیبتوں سے نجات کا ایک بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک وظیفہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان بڑی سی بڑی بیماری اور سخت قسم کی تکالیف میں بھی اس دعا کو اسے پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ میں نے اس حدیث کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، داماد رسول، خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات، جو شخص 3 بار اس دعا کو پڑھے، وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے کہ جس کے ذریعہ سے لا يضر مع اسمہ شیء، اس کے نام کے ساتھ جو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے، آسمان میں اور زمین میں، وہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء، اللہ رب العزت کے اسما کے ذریعہ سے دنیا کی ہر شر پہنچانے والی چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بار جو شخص پڑھتا ہے، لم تصبہ فجأۃ بلاء، اسے کوئی بھی بلا اور مصیبت اچانک نہیں پہنچے گی۔ اچانک اسے پہنچنے والی بیماریوں سے، مصیبتوں سے آدمی محفوظ کر لیا جائے گا۔ حتی یصبح، یہاں تک کہ شام کو پڑھ لے تو صبح تک، اور صبح کو پڑھ لے تو شام تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تصبہ فجأۃ بلاء، اسے کوئی بلا، کوئی مصیبت اچانک نہیں پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ قال فاصاب ابان ابن عثمان الفالج، ابان ابن عثمان جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان پر فالج کا اٹیک ہوا۔ آپ غور کیجئے، جو راوی ان سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، وہ ان کی اس فالج کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اچانک کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی بیماری اس آدمی پر نہیں آئے گی جو آدمی اس دعا کو، اس وظیفے کو صبح 3 بار پڑھ لے تو پورا دن، اور شام کو 3 بار پڑھ لے تو پوری رات، صبح تک اس پر کوئی اٹیک، کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ اور خود ان کے اوپر جو ہے فالج کا اٹیک ہو چکا ہے۔ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور وہ راوی حدیث سنتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، فقال لہ، ابان ابن عثمان نے ان سے کہا، ما لک تنظر الی، تو کیا سمجھ رہا ہے، میری طرف دیکھ رہا ہے تو اتنی غور سے؟
فواللہ ما کذبت، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ کی قسم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی سے اس حدیث کو بیان کیا، میں ان پر جھوٹ نہیں بول رہا۔ ولا کذب عثمان علی النبی، اور نہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہے۔ وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ، لیکن جس دن میرے اوپر فالج کا یہ اٹیک ہوا، غضبت فنسیت ان اقولها، اس دن میں کسی وجہ سے ناراض تھا اور میں اس وظیفے پر عمل نہیں کر سکا، میں اس وظیفے پر عمل نہیں کر سکا، ناراض تھا اور غصے کی بنا پر میں نے اس وظیفے پر عمل میں نہیں کر سکا، اور اتفاق ایسا کہ اسی رات میرے اوپر فالج کا اٹیک ہوا۔ تو آپ غور کیجئے میرے بھائیوں کہ یہ صحابہ کا اور سلف کا یقین تھا وظائف پر، دعاؤں پر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر، آپ کے اقوال پر، کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ 3 بار اگر پڑھے گا صبح میں، 3 بار شام میں، تو اسے کوئی بلا، کوئی مصیبت اچانک نہیں پہنچے گی۔ تو راوی حدیث کو اتنا یقین ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن انہیں فالج کا اٹیک ہوا۔ تو آپ دیکھیں، راوی کو تعجب ہوا، حدیث بیان کرنے والے کو، تو انہوں نے اس کی توضیح پیش فرمائی، کہا اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، یہ وظیفے کا اثر سچا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اس رات جس دن فالج مجھے کا اٹیک ہوا میرے اوپر، وہ میں غصے کی وجہ سے اس دعا کو، اس ذکر کو بھول گیا تھا۔ میرے بھائیو آپ دیکھیں، یہ حدیث سنن ابی داؤد کی 3869 صحیح درجے کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، اچانک پہنچنے والی تکالیف، اچانک پہنچنے والی کوئی بیماری، ہارٹ اٹیک، فالج اور کسی چیز کا حملہ۔ آج تو انسان بھیڑ بکریوں کی طرح مر رہا ہے، فالج اور اسی طریقے سے ہارٹ اٹیک اتنا عام ہوتے جا رہا ہے کہ ایک آدمی شام کو ملتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے پتہ چلتا ہے اس کے موت کی خبر آ گئی، موت الفجاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی دعاؤں کا ایمان و یقین کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ دعائیں سکھلائی ہیں اور نبی نے اپنی امت کو بتایا، تو اس کے اندر وہ تاثیر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی دعاؤں کی تاثیر کو، ایسی دعاؤں کی حیثیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔